بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں فیچرز آف اربن کمیونٹی پڑھتے ہوئے آج اس کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم اربن کمیونٹی کے باقی تمام فیچرز کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا فیچر جو ہے اربن کمیونٹی کا وہ مٹیریلزم ہے کہ یہاں کا لوگ جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں مٹیریلزم کے اوپر. ان کی زندگیوں میں مٹیریل چیزوں کی خواہش زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر تھنگس. ان اربن کمیونٹیز دا سوشل ایگزسٹنس آف مین ریوالوز اراؤنڈ دا ویلتھ اینڈ material possessions. The worth of an urbanite today is being judged not by what he is but what he has. کہ اس کے پاس وہ اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ کون ہے بلکہ وہ اس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. اسٹیٹس سمبل in the form of financial assets, salaries, costly home, appliances count a lot for urbanites. ہم صرف دوسرے کو اس چیز پر جج کرتے ہیں کہ اس کی سیلری کیا ہے, اس کے پاس ایک اچھا گھر ہے یا نہیں ہے, اس کی جو ہے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ لیٹسٹ ہیں یا نہیں ہے, گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے. اس قسم کی چیزوں کی جو مٹیریل چیزیں ہیں ان کی بیس کے اوپر ہم لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں, رشتہ داریاں کرتے ہیں اور انہی چیزوں کے بیس پر ان کو پہچانتے ہیں, عزت دیتے ہیں. بلکہ ہم بعض اوقات اربن کمیونٹی کا یہ ایک عنصر بھی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ان رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں جن کا جو اسٹیٹس میں ہمارے برابر نہیں ہے یا جن کا اسٹیٹس جو ہے وہ کم ہے. سو اربن لائف کی ایک زندگی جو زندگی ہے اس میں مٹیریلزم جو ہے بہت بڑا عنصر ہے. گاؤں میں جو ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے سب ایکولی ٹریٹ ہوتے ہیں, چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے, سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. جبکہ شہروں کے اندر ہم دوسرے کی عزت صرف اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال و دولت ہے, اس نے وہ کون سی کار میں بیٹھ کے آیا ہے, اس نے کون سے ڈیزائنر کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کی سیلری کیا ہے. Rationality. In urban community, there is emphasis on rationality. People are inclined to reason and argue. Their relationship with others is governed for the most part by the consideration of gain and loss. ہم لوگوں کے ساتھ اس لیے ریلیشن شپ رکھتے ہیں کہ ان سے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے سے, ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا, ہمارا کیا فائدہ ہوگا اور نقصان کیا ہوگا. ہمارے ریلیشن شپ ہم ریشنلی سوچتے ہیں کہ کیا اس فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. ریلیشن شپ ٹیک پلیس آن کانٹریکچوئل بیسس. ہمارے جو رشتے قائم کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, وہ کانٹریکچوئل ہوتے ہیں, اور جب وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ فائدہ ہم حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ ریلیشن شپ بھی ختم ہو جاتا ہے. آن دا بیسس آف کانٹریکٹ از اوور, human relationship automatically comes to a close. Norm and social role conflict. The urban community is characterized by norm and social role conflict. Factors such as size, density, and heterogeneity of population, extreme occupational specialization, and the class structure prevalent in the urban context lead to such a state of affair. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہماری جو سوشل ہمارا جو کردار ہے, ہمارا جو رول ہے, وہی ہماری نارمز اور اس سے کانفلکٹ کر رہا ہوتا ہے. ان دا absence of uniform and fixed social norms, individuals or groups often seek divergent end. This has considerable share in causing social disorganization. ریپڈ سوشل اینڈ کلچرل چینج. ریپڈ سوشل اور کلچرل چینج کیسے ہوتا ہے, اتنی ساری ڈسکشن کے بعد اب تو آپ کو خود بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے سوشل چینج جو ہے وہ ایک جگہ بناتا ہے اپنی. جب ایک شہروں میں بہت سے لوگ بہت مختلف جگہوں سے آ کر رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, آپس میں شادیاں کرتے ہیں, تو معاشرے میں ایک سوشل چینج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. Rapid social and cultural change characterize urban life. The importance attached to traditional or sacred element has been regulated to the background. The benefits of urban life have affected changes in respect to norm, ideologies and behavior patterns. جب بہت سے ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیالوجیز کے لوگ, ڈفرینٹ قسم کے کلچر کے لوگ
آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو نئی آئیڈیالوجیز پیدا ہوتی ہیں. شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے لیکن بعد میں نئی آئیڈیالوجیز جنم لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ شکل چینج کرتے ہوئے, شیپ چینج کرتے ہوئے ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں, نئی روایات پیدا ہوتی ہیں جو مکسچر ہوتا ہے اور بھی بہت سی روایات کا, نئی ٹیکنالوجیز کا. ریجمنٹیشن, دا سٹی از آلویز ان ہری. اب یہ تو آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں کہ شہر کی جو زندگی ہے وہ ایک تیزی کی زندگی ہے, ہری کی زندگی ہے. ہم ہر کام جو ہے جلدی میں کرتے ہیں, جلدی کھانا کھا لیں, جلدی سو لیں, جلدی اٹھ لیں, جلدی یہاں جانا ہے, یہ کام کریں, جلدی ہے. تو شہروں کی زندگی میں ہم ہر وقت جلدی میں رہتے ہیں. دا لائف, ورک اینڈ انٹرٹینمنٹ بوتھ in the urban community becomes clock regulated. وقت گھڑی کی سوئیوں کے مطابق ہم چلتے ہیں. ہم نے اس وقت وہاں پہنچنا ہے, اتنے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے, اتنے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے, 6 سے 7 بجے تک اس کا کام ہے, بچوں کو اس وقت پک کرنا ہے, بیگم کو اس وقت پک کرنا ہے. سو ہم کلاک وائز اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہماری زندگی کی رفتار گھڑی کی رفتار کے, گھڑی کی سوئیوں کے رفتار کے مطابق چلتی ہے. Clock regulated order, regularity and the punctuality are the characteristics of the urban life. On the street, his movement is controlled by traffic light. بالکل جس طرح میں نے کہا گھڑی کی سوئیوں کے مطابق کنٹرول ہوتی ہے, اس طرح جب ہم سڑک پر نکلتے ہیں تو ہماری جو لائف ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں ٹریفک کی لائٹیں. یہاں پر رکنا ہے, یہاں پر چلنا ہے, اپنی مرضی جو ہے وہ آپ کی کم نظر آتی ہے. ریلوے اسٹیشن پر سگنلز کے مطابق ہم نے چلنا ہے. آن دا ادر پلیسز بائی ایلیویٹرز اینڈ ایسکلیٹرز. سیگمنٹیشن آف پرسنالٹی, شہروں کی زندگی میں آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ سیگمنٹ ہے. کہیں تو آپ ایک ہسبینڈ کا رول پلے کر رہے ہیں, کہیں آپ ایک باپ کا رول پلے کر رہے ہیں, کہیں آپ ایک بیٹے کا رول پلے کر رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تمام ایک جو سامنے والا بندہ ہے وہ آپ کے تمام رول سے اس کا واسطہ نہیں پڑتا, زندگی کے صرف ایک سیگمنٹ سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. In most routine, urban contexts are secondary groups rather than primary groups nature. Most contexts are instrumental, that is, we use another person as a necessary functionary to the fulfill our person. We do not necessarily interact with entire person but with people in terms of their formal role as a postman. For example, جو پوسٹ مین ہمارے گھر ڈاک ڈیلیور کرتا ہے, ڈاک دینے آتا ہے, ہمارا اس کے زندگی کے اسی سیگمنٹ سے تعلق ہے. ہم اس کو صرف اسی طرح ایز اے پوسٹ مین جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے وہ کہ اپنی زندگی میں کیسا باپ ہے, کیسا بیٹا ہے, کیسا خاوند ہے, یا ایک کیسا ہیومن بینگ ہے. ہم ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے زندگی کے اس کی پرسنالٹی کے اس سیگمنٹ سے ہے. یعنی وہ ایک پوسٹ مین ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ ایک ڈرائیور ہے یا ایک پولیس مین ہے. We thus interact with only a segment of the person, not with the whole person. So ہم صرف اس کے زندگی کے اس ایک سیگمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اس ایک سیگمنٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس ایک سیگمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں. اس کی تمام جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے پچھلے 4 لیکچرز میں 4 یا 5 لیکچرز میں ہم نے کمیونٹی جو اربن کمیونٹی ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے. اب آپ کا یہ کام ہے, کیونکہ ہم اربن اور رورل کمیونٹی دونوں کو پڑھ چکے ہیں, یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا یہ کام ہے, یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا ڈفرینسز بٹوین اربن کمیونٹی اینڈ دا رورل کمیونٹی. سو آپ نے اپنا یہ کام جو ہے وہ ایک پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.